خوش آمدید عرفان رمضان میں اس وقت الف لام میم میں آپ علماء کرام اور اس بزم سے معرفت کا سفر طے ہوگا۔ اسی پروگرام کے دوران علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں نے ان کا تعارف بھی کروایا۔ پھر سے دہراتا ہوں، شاہ صاحب کے ہونے سے بڑا ایک فخر محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوش عقیدہ انسان ہے اور بالکل اپنے والد بزرگوار پیر جماعت علی شاہ صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بہت ہی آسان طریقے سے خطبات اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے بلکہ ہم سب کے محبوب بہت ہی پیارے یہ ہوں یا ان کا ادارہ ہے، تو اپنی ذات میں یہ ایک ادارہ ہے، مگر ان کے ادارے نے اس وقت پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے اوپر بڑا کام کیا اور وہ پہلے ہی دن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی اسی پہ قائم ہے۔ تمام ہی برادران اخوان اور یہ سارے ان کے خانوادے کا خاصہ یہ رہا ہے کہ آج بھی یہ شعبہ تدریس کی خدمت فرما رہے ہیں اور وہاں پہ اتحاد اور اتفاق کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہمارا توبہ، استغفار اور اس کی حیثیت، اس کی حقیقت، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نکلا ہے اپنے بچے کے ساتھ، اور بچہ اس سے سوال پوچھتا ہے، بابا جو سامنے پہاڑ ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا یہ بہت بڑا ہے مگر اس سے بھی بڑا کچھ ہے، وہ آسمان ہے۔ تو بابا آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ کہا بیٹا آسمان بہت بڑا ہے مگر آسمان سے بڑی دنیا ہے۔ کہ بابا دنیا سے بھی بڑا کچھ ہے؟ کہا دنیا بہت بڑی ہے مگر اس سے بڑا یہ عالم ہے، یہ کائنات ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ بابا اس کائنات سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹے ندامت کے ساتھ تیرے باپ کے گناہ اس سے بھی بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ بچے نے ابھی بھی اختصار سے کام نہیں دیا، کہتا بابا اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو کہنے لگا بابا کا جو گناہ ہے اس سے زیادہ بڑا ہے اس رب کی مغفرت اور اس کی بخشش جو سب پہ حاوی ہے، جو سب سے بڑی ہے، جو اس کی شایان شان ہے۔ یہ ہمیں ایک انڈیا اور انٹیمیشن دیتا ہے کہ اگر آپ کے اندر توبہ اور استغفار کی طلب ہے تو پھر آپ کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پسند فرمایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ لو لیٹر لکھا ہے، جب وہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، تو وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس میں وہ بارہا ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے صبح کے وقت استغفار کرنے والے کدھر ہیں؟ میرے پیارے ہیں وہ لوگ۔ کبھی وہ کہتے ہیں وہ جو سچے ہیں، وہ جو خرچ کرنے والے ہیں، وہ جو سچ بولنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ استغفار کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے پیارے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ عذاب نازل ہو جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیسے عذاب نازل ہو جائے کہ جبکہ آقا نامدار فخر موجودات ان کے درمیان تشریف فرمایا، وہم یستغفرون، اور وہ مستقل توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ عجب معاملہ ہے۔ یہی ہے آج کی بات، اور آج توبہ اور استغفار پہ گفتگو ہونے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ سوال کرنا چاہتا ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے۔ علامہ صاحب، توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہ توبہ گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا جیسا سلسلہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جی اویس بھائی، رمضان شریف کی ان برکت والی اور کرم اللہ کے فضل والے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور ان دنوں میں اگر یہ ڈسکس نہیں ہوگا تو شاید، ویسے تو توبہ کا ہر وقت ہی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو لفظ توبہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے پلٹانا، واپس آنا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے، جو رحمت کا حصار ہے اس کے گرد، اس کو توڑ کے وہ جب نکلتا ہے تو رحمت الہی اس کو آواز دیتی ہے کہ پلٹا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اور اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ رحمت کے ساتھ وہ توجہ فرما رہا ہے، اور اگر اس توبہ کی نسبت بندے کے ساتھ ہو، گویا کہ وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر خدمت ہے۔ اور میں بڑا قیمتی، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں ہدیہ ناظرین کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسل سے، کہ توبہ پہ ابھی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ، علماء تشریف فرما ہیں۔ توبہ جب تک کیا گیا گناہ اس کے اثرات کی لذت، یعنی یاداشت میں اس کی لذت موجود رہے، یاداشت میں کوئی گناہ کسی سے ہوا تھا، جب وہ بیٹھا ہوا اس کو سوچتا ہے تو اس کا مزہ اور لطف یا اس کی لذت ابھی بھی اس کے وجود میں باقی ہے، تو زبان سے جتنا مرضی بھلے وہ کہتا رہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، گویا ابھی وہ توبہ کے لیے اپنا روحانی طور پہ آمادہ ہی نہیں ہوا، آمادہ ہی نہیں ہے۔ توبہ کے لیے آمادہ ہونا جو ہے، اور یہ جو انسان کو ندامت، اس کی ندامت اور شرمندگی جب شدت اختیار کر جائے تو وہ سمجھیں کہ توبہ کی اس کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے، خود ہی اس کا وہ احساس ندامت ہی اس کی سزا ہے، اور جب وہ اس ندامت سے
اور شرمندگی سے پانی پانی ہو کے بارگاہ الہی میں حاضر خدمت ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت پھر اس کا استقبال کر رہی واہ ہوتی ہے. واہ. جس طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ سمجھ رہا ہے، اس بات کا یقین کر رہا ہے کہ میرا پروردگار ایک ہے جی اور اسی سے مجھے معافی ملے گی، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ مجھے وہ چاہے تو میرا مواخذہ کرے اور جی چاہے تو مجھے معاف فرما دے. جی وجہ فرمایا. اب اور تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. آہا نبی سبحان اللہ. رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی بات کو رپیٹ کرتا ہے، صحیح. اللہ پاک بھی پھر اپنی رحمت سے وہی بات دہراتا ہے. تیسری مرتبہ بھی جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو آخر پہ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے معاف کیا، جو چاہے یہ کرتا رہے. اب محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کو کھلی چھٹی دے دی جی کہ جو چاہے کرتا رہے. جی وہ فرماتے نہیں، اس توبہ نے اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اب اللہ کی رحمت سے آواز آ رہی ہے جا ہم نے تجھے ہدایت کے نور سے آہا منور کر اللہ دیا، اب اکبر. زندگی ہدایت کی روشنی سبحان میں اللہ. گزارتا رہے. سبحان اللہ. تو بے یہ خوب. توبہ ہے. اچھا ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے علامہ جی صاحب، توبہ یہ تو خاصہ نظر آ رہا ہے ابن آدم کا، یعنی فرشتے بھی توبہ کرتے ہیں کیا، یا جنات سے بھی توبہ ہوتی ہے؟ اور اس کو اور پہلو میں دیکھوں تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علامہ صاحب یا وہ جو معصومین ہیں وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، تو پھر وہ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کی نسبت سے بہت ہی عمدہ مضمون ہے. توبہ، استغفار، انابہ، استجارہ، یہ مختلف الفاظ پناہ مانگنے میں، واپس آنے میں، لوٹنے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، دعاؤں میں بھی، قرآن کی آیات میں بھی، احادیث میں بھی. اور اب جیسے وہ ہے کہ من المشرکین احد من المشرکین استجارک فاجرہ، اے میرے حبیب اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس پناہ لینے آ جائے تو تم اسے پناہ دے دینا. سبحان اللہ. تو یہ جو آغوش میں لینا، یہ جو کسی کو معاف کرنا، کسی سے درگزر کرنا، خود سرکار دو جہاں کو جنہوں نے سب سے زیادہ اذیت پہنچائی تو آپ نے انہیں کتنی آسانی سے معاف کر دیا. فرمایا انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دی، جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں. تو وہ جو بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ جو استغفار ہے، وہ جو توبہ ہے، تو جہاں تک بات توبہ کی، جیسا کہ حضرت علامہ نے فرمایا پلٹنا، تو توبہ کا اور استغفار کا کوئی تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے مطلقاً. اللہ ہاں ہے، مگر یہ کہنا کہ جو بھی توبہ کر رہا ہے وہ گناہ کر چکا ہے اس لیے توبہ کر رہا ہے، تو خود تو اللہ اپنے آپ کو تواب کہتا ہے قرآن میں. تو وہاں اس کا پلٹنا یعنی رحمت کی طرف پلٹنا، وہ اپنی رحمت کی طرف پلٹتا ہے. ہم جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اصالت کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں فطرتاً موحد بنایا ہے، فطرتاً مسلمان بنایا ہے، فطرتاً اچھا انسان بنایا ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا معصوم ہے، چھوڑ دو معصوم ہے. اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پہ معصوم بنایا تھا، ہم گناہ کرنے نہیں آئے تھے یہاں پر. یہ تو ماں باپ، معاف کیجیے گا، ماں باپ کی تربیت کی کمزوری نے، حالات نے، ماحول نے، اساتذہ نے، دوستوں نے اور کچھ جینیٹک کے مسائل نے انسان کو گناہوں کی طرف راغب کیا. ورنہ ہم فطری طور پہ تو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں. تو وہ جو اللہ انہ کان توابا، یا خود نبی مکرم کے لیے ہے فاستغفر، سورہ مبارکہ الفتح کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو نبی مکرم تو معصوم، سبحان اللہ. حضرت نے معاذ اللہ کون سا گناہ کر دیا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کریں. استغفار یعنی رابطہ، استغفار یعنی تعلق اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے، اپنے عاشق سے، جس کے سے پیار ہے، جس سے محبت ہے، جس کے تم ہو، تم اس کی طرف رابطے کو مسلسل رکھو. یعنی تسلسل کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا ہے، اس کو استغفار کہا جائے گا. لہٰذا انبیاء کرام کی دعاؤں میں جو استغفار ہے، ائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں جو استغفار ہے، تو وہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہے اور اب یہ استغفار کر رہے ہیں. تو توبہ جہاں تک مفہوم توبہ وہ پلٹنے کے معنی میں، جیسے آپ نے بھی اپنے آغاز میں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کن کن سے محبت کرتا ہے ایک لمبی لسٹ ہے قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی. لیکن اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے. میں اس کی ایک تشبیہ کا سہارا لوں گا. ایک ماں کے 4 بچے ہوں اور ایک بچہ اغوا ہو جائے، راہزن ڈکیت اسے چھین کر لے جائیں،
اور وہ بہت ہی محنت مشقت اور تعلقات اور پیسے کا استعمال اور نہ جانے کن جتنوں کے بعد وہ بچہ بحال ہو کر آئے. وہ جو بچہ 4 بچوں میں سے 6 بچوں میں سے ایک بچہ اغوا ہو کر واپس آتا ہے تو سارا خاندان دیکھتا ہے کہ ماں کو اس بچے سے زیادہ محبت واہ ہے. واہ واہ، اس کے آنے جانے کا خیال، اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کے بستر کا خیال، اس کے کپڑوں. اگر کوئی پوچھ لے کہ بچے تو اور بھی ہیں آپ کے، آپ اسی سے کیوں پیار کرتی ہیں، تو جواب یہ آئے ہائے گا ہائے ہائے ہائے، کہ یہ اغوا ہو کر غیر کے پاس چلا گیا تھا، دشمن کے پاس چلا گیا تھا، یہ پلٹ کر آیا ہے تو اس سے میری محبت بڑھ گئی ہے. واہ سبحان اللہ. گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس لیے وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ اغوا ہو کے وادی شیطان میں چلا ہائے گیا ہائے تھا، ہائے ہائے، وہ کیا یہ بات، توبہ کے ذریعے سے وادی رحمان میں واپس آیا سبحان ہے اللہ تو رحمان اس سے زیادہ محبت کرتا سبحان ہے. اللہ، کیا خوبصورت بات دی آپ. یہ مہینہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے جی کہ ہم اپنے اوپر غور کریں اور جی، اپنے رب کی طرف پلٹیں تو یقیناً توبہ کا وہ مفہوم روشن ہوگا. کس خوبصورتی سے وہ استقبال کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہے. اس کو سوچ کے ہی آپ کا دل کرتا ہے پہلے تو پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر ان کیس اگر آپ اغوا ہو جائیں تو لوٹ کر آئیں، وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، آپ کو گلے لگانے والا اور آپ کے استقبال میں آپ کا خاص خیال رکھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے توبہ کا لطف. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر توفہ الافلامی پہ آپ کا انتظار ہے. محسن نقوی نے کیا سوچ کے کہا تھا کہ میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے. میں شکستہ سہی مگر اس کے شہر میں ہوں جہاں زمین پہ بھی مجھے وہ آسمان دیتا ہے. تو جو یہاں پہ رحیم ہے، کریم ہے، سوچئے کہ وہ وہاں پہ کتنا لطیف ہوگا. اور اسی لیے شاید کہا مالک یوم الدین. بے فکر ہو جائیے مگر اتنی فکر ضرور رکھیے کہ اس سے محبت میں کمی نہ آئے، کیونکہ وہی مالک ہے اور اس دن کوئی اور مالک نہیں ہے، آج بھی اور اس دن بھی. میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب، یہ ایک اچھا جواب ہمارے پاس آ گیا کہ توبہ تو ایک بہت ہی فطری عمل ہو گیا اور اس کا پلٹ آنا ایک احسن عمل ہے. البتہ انبیاء کرام جن کے لیے ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، معصوم ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو یا جناب آدم علیہ السلام کا جنت سے رخصت فرمانا، یہ کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کا تصور نہیں ہے. اسی کو ہم معصوم عن الذنوب کہتے ہیں. باقی جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ جو دنیا میں آنے کا ایک مقصد اور ذریعہ ہے اسے آپ ایک طرح سے کیا وہ لفظ کہیں جو مشکل میں ڈال دیا آپ ترک نے اولا کہ ایک طرح سے ایک توقیفی عمل کہہ لیجئے، کیونکہ انبیاء کے معاملے میں حساسیت بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے انبیاء سے وہ الگ ہے اور ہمارا جو انبیاء سے تعلق ہے وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو سورہ نبا میں پکڑ کر لیں، ہم تو نسبت بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تو ان معاملات پہ گفتگو کرنا بہرحال یہ برحق ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کے بعد خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوتے پھر بھی گناہ گار نہ ہوتے. اللہ نے درجہ ان کا بلند کیا کہ انہیں معصوم عن الخطا، معصوم عن الذنوب کر دیا، خود سے حفاظت کر دی. اگر خود سے حفاظت نہ کرتے تب بھی گناہ نہ ہوتے، پھر معصوم عن الخطا کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ گناہ اگر ہوتے بھی تو مغفور ہیں. تینوں درجے اللہ نے عطا کیے انبیاء کو. تو یہ بڑا مقام ہے. تو اس حوالے میں کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. ٹھیک ہے. توبہ کی بات جو ہے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے، بہت فرمایا کرتے. جی کثرت سے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مجلس میں رب اغفر لی واتوب الیہ، صحابی کہتے ہیں میں نے ایک مجلس میں 100 سے زائد مرتبہ شمار کیا. اللہ اکبر. ایک مجلس میں. اللہ اکبر. میرے خیال ہم میں سے کوئی بھی اتنا استغفار نہ کرتا ہو. تو استغفار اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت میں سے ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. اس کا فائدہ اپنے لیے ضرور ہے. اور بڑی خوبصورت گفتگو یہاں ہوئی. آج کے زمانے میں جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں، عبادتوں میں ہماری جو توجہ ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے گناہوں کے اثرات نظر آ رہے ہیں.
رحمت اللہ کی برکت اور فضل اپنے معاشرے سے اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ جی آج آپ دیکھیے اولاد اپنے والدین سے وہ محبت نہیں کر رہی، جی والدین بھی اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کر رہی جو ہمیں نصیب تھی، اور معاشرے میں آپس میں اخوت ہے، نرمی ہے، رقت قلب ہے، عدل انصاف ہے، یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جی اور جو یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا، تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کے نتیجے تو مومن کو تو ہمیشہ استغفار کرنا ہے، ہمیشہ اور ہم جیسے گناہ گاروں کا تو اس کے بغیر گزارا ہی گزارا ہی نہیں نہیں ہے۔ کیا تو خوب ہے۔ بہت مناسب وقت ہے ہمارا کہ ہم سب بھی متوجہ ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعے اپنے معاشرے کے ہر فرد سے یہ التجا کریں، درخواست کریں کہ وہ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی جی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، توبہ کرنے والے کا آنسو اللہ کے یہاں زیادہ قیمتی اللہ ہے اکبر۔ اور زیادہ مقام رکھتا ہے، اور زیادہ اللہ کا فضل، برکات اور رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اور اب رمضان کے ان مہینوں میں اگر ہم یہ آنسو نہیں بہائیں گے تو کب بہائیں کب گے؟ بہائیں گے؟ اور کیا اتنی پریشانیوں میں، جی جب ملک بھی پریشانی میں ہو، معاشرہ شہر بھی پریشانی میں ہو، خاندان بھی پریشانی میں ہو، والد بھی پریشانی میں ہو، بچے بھی پریشانی میں ہوں، تو یہ واحد وہ چیز ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے جس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری مشکلات دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے دروازوں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں گمان ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات تو ڈالر آنے کا، لانے کا، معیشت کو بہتر کرنے کا، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی دیکھیے کیسا ہے۔ وجہ فرما تو رہے ہم جہاں سارے طریقے اپنا رہے ہیں تو قرآن مجید کا یہ طریقہ بھی ہمیں اپنانا بھائی چاہیے سبحان اللہ۔ اور مجھے استغفار کرنا یہاں سے چاہیے۔ اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جب توبہ اور استغفار کی بات ہے اور معیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، باوجود اس کے کہ آپ کی عصمت واضح ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم گناہ گار ہیں کثرت سے توبہ کریں اور حضور والا، حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کریں۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ مجھے یہ شفقت ملتی ہے کہ میں علماء کی صحبت میں وہ لمحات بھی گزار لیتا ہوں کہ جب آپ بریک پر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ چیدہ چیدہ جملے میں جمع کر کے رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بیان کروں۔ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی استغفار اور توبہ کے حوالے سے، اس کا مفہوم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمتوں کی معصومیت پہ گفتگو ہوئی، اور پھر ہم نے اس کے مقام مرتبے کو سمجھا۔ پھر یہاں پہ ذکر بھی ہوا حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام، اور دعائے عرفہ کے حوالے سے ایک جملہ ذہن میں آیا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ماذا وجدہ من فقدک، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہ سارا معیار آپ سے ہے اور آپ ہی معیار بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، گمان بھٹک جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اتنی پیاری زندگی گزاری ہو، صحبت رسول میں زندگی گزاری ہو، اگر دعا کے جملے نہ ہوں تو شاید ہم پڑھ بھی نہ پائیں۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا یا مولا انت العزیز و انا الذلیل، خود کو اتنا ندامت میں گرا دینا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ میں حضرت مولانا حضرت علامہ کی خدمت میں ہوں، اگر میں خدا نخواستہ، اول تو ایسا نہیں ہے، لیکن میں اگر انہیں نہ جانتا ہوں کہ یہ کون سی شخصیت بیٹھی ہیں، تو شاید میرا رویہ، میرا انداز، میرا طریقہ مختلف ہوگا۔ لیکن جب مجھے پتہ ہوگا کہ کس مقام علمی کی شخصیات تشریف فرما ہے تو میرا پھر انداز مختلف ہوگا۔ صحیح۔ تو معرفت ہمارے رویوں کو بدلتی ہے، واہ۔ اور ہمارا طریقہ، ہمارا انداز تبدیل ہو جاتا ہے جب ہمیں کسی کی معرفت ہو جاتی ہے۔ ما عرف اللہ الا انا وعلی، ایک حدیث مبارکہ کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ حق معرفت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو مجھ مصطفیٰ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے ہرگز سننے والے کوئی اور مطلب نہ لیں، حق معرفت کی بات ہو رہی ہے، کنہ معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو ایک اللہ کی ذات کو نبی جانتے ہیں، وہ والی بات۔ تو اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ کتنا بڑا مقام عرفانی رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا ہے، تو اس کے الفاظ ہی بتا دیں گے کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو حدیث مبارکہ انبیاء کرام، نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یا اس سرکار دو جہاں کا بھی اسی سے متعلق ایک فرمان ہے، مولا علی کا بھی ایک مبارک حدیث ہے، فرمان ہے
کہ ہم لوگوں کے سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، بے شک۔ تو یہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں، ہم تو انہیں نہیں پہچان پائیں گے۔ ہم انہیں کیسے پہچانیں؟ ہم انہیں جب پہچانیں گے جب یہ اللہ سے بات کریں گے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ سے یہ اپنی عقل کے مطابق بات اللہ اکبر، وہ مناجات۔ ہم سے یہ ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ان کا مقام عرفانی، مقام علمی دیکھنا ہے تو مناجات ان کی دیکھنی ہوں گی، دعائیں، جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے وقفے کے درمیان صحیفہ سجادیہ کا ذکر آیا، مفتی ابو بکر صاحب سے بھی میں استفادہ کر رہا تھا، تو صحیفہ سجادیہ میں 57 دعائیں ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی صورت میں اللہ سے التجا، گزارش، عاجزی، اس کا اظہار فرمایا۔ دعائے کمیل مولا علی کی دعا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی دعا، امام زین العابدین کی بھی دعائے عرفہ ہے، جناب زہرا کی مناجات ہیں، جناب امام حسن مجتبیٰ کی مناجات ہیں۔ تو ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام سفر حج پہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے فرزند، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے علاقہ تھا، شوق تھا، مجھے چاہت تھی کہ کبھی حسین کے ساتھ میں سفر کروں، تو جب مجھے معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو میں نے بھی اپنا قافلہ ان کے قافلے کے ساتھ ساتھ رکھا، اور جہاں وہ خیمے لگاتے تھے میں بھی اپنے خیمے وہاں نصب کر لیتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نصف شب تھی کہ مجھے میرے خادم نے، نوکر نے، غلام نے آ کے بتایا کہ حسین ابن علی اپنے خیمے سے مسلح لے کے نکلیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی فوراً اپنے خیمے سے نکلا، اور کچھ آگے حسین جا رہے تھے اور میں کچھ فاصلے پر حسین کے پیچھے جا رہا تھا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ نماز شب میں، نافلۃ اللیل میں مصروف رہے، اور جب طلوع فجر سے کچھ پہلے انہوں نے نافلۃ اللیل کو مکمل کیا اور نماز فجر کی طرف وہ راغب ہونا چاہتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے طویل سجدہ ادا کیا، اور اس طویل سجدے میں وہ ایک ذکر پڑھ رہے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے یہ آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ یہ وہ جو اللہ سے بات کرنے کا جو سلیقہ یہ ہمیں عطا کریں گے، بتائیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ایک بات بہت مجھے ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، اور سوچ بھی نہیں سکتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اجبار پر اشارہ نہیں ہے، اختیار پر اشارہ ہے، یعنی اتنے مضبوط ہیں اپنے وجود میں کہ وہ ایسا کام ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی بڑا شاعر، ایک استاد شاعر بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، بے تکا اور بے بہرا اور بہروں سے اور اوزان سے نکلا ہوا مصرع کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت، ہم کیونکہ عصمت ائمہ کے قائل ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ جو معصوم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک جملہ عرفا کا، شاہ صاحب، مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک عرفا کچھ فقراء کے ساتھ بیٹھنے کی کبھی رہی ہے، شوق رہا ہے، تو فقراء اور عرفا جن کو ہمارے ہاں صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، جو اہل دل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین ہے۔ سبحان اللہ، ان کا یہ فارمولہ ہے، یعنی نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین درگاہ پروردگار کے لیے نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا نماز اول وقت پڑھنا یہ ایک نیکوکار کی نیکی ہے، ایک نیک کی نیکی ہے، مگر کیا نبی مکرم حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اسی اول وقت نماز پڑھنے پہ اکتفا کر لیں؟ یہ ان کے لیے نیکی نہیں ہے، ان کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی کام کرنا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اور اگر اسی پر رک جائیں وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہم نے۔ تو جو مقربین درگاہ پروردگار ہیں، جن میں سب سے بڑا نام انبیاء کرام کا ہے، خود سرکار دو جہاں کا سب سے اونچا نام ہے، بے شک، وہ پھر یہ انداز نہیں اپنائیں گے جو انداز عام ایک عبادت گزار۔ بہترین بہترین، یہ مقام و مرتبے کی بات ہے۔ علامہ صاحب، میں گفتگو کو ربط دینا چاہتا ہوں اور قائم رہے تسلسل، یہ سمجھنے کے لیے میں بہت ہی کمزور طالب علم ہوں اور بہت دیر لگاتا ہوں سمجھنے میں۔ یہ انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ عام چیزوں کو بھی خاص سمجھتے ہیں اور خاص چیزوں کو انتہائی خاص سمجھتے ہیں، مگر جناب یونس صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ ظالموں تک تو ہماری امامت بھی نہیں پہنچنی، ولایت بھی نہیں پہنچنی، تو پھر خود کو ظالم قرار دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل تسلسل ہے اسی گفتگو کا
پہلے تو یہ جو لفظ ظلم ہے اس کو وہ جو جس طرح نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ صوفیاء کی سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، بے شک اور انبیاء کرام کا یہ جو استغفار کرنا ہوتا ہے یہ اصل میں امت کے لیے ہی آپ سمجھیں فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جیسے جیسے استغفار کرتا ہے وہ قرب کے اور بلندیوں پہ فائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح ان کے درجات میں اللہ رب العالمین بلندی عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ امت کے لیے اس قرب کے منازل پہ امت کو فیض عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ ظلم ہے، جس طرح انا اردنا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک تو کسی نے وہ لی نہیں امانت، نہ آسمانوں نے، نہ زمینوں نے، نہ پہاڑوں نے، نہ فرشتوں نے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس انسان نے لیا ہے، تعریف کرنی چاہیے تھی بظاہر الفاظ میں، ظلوماً جہولا، یہ ظلوم ہے اور جہول ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے اس کا لکھا ہے کہ یہ ظلم سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا، ایک تو ظلم استغفر اللہ شرک کے معنی میں ہے یا گناہ کے معنی میں ہے، ظلم یہ ہے کہ اپنے نفس پر سختی اس طرح کاربند کرنا اور اس پر سختی کرنا، خواہشات پہ، جس طرح فرمایا کہ انبیاء اس قدر اختیار رکھتے ہیں اور طاقت والے ہوتے ہیں کہ وہ کر بھی نہیں سکتے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرف ہوگا کہ وہ اپنے جو خواہشات ہیں ان پر بھی سختی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے پابند ہے، وہ تو خواہشات کو دیکھتا بھی نہیں ہے، تو ان کے ذریعے سے اصل میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ جملہ جب کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا جس طرح آدم علیہ السلام نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بھی اسی معنی میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ اس طرف کبھی اپنے آپ کو آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ ان کا جملہ استعمال کرنا دوسرا تعلیم امت کے لیے ہے، صحیح، جو صحیح معنی میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ کچھ مشکلات میں بھی ہیں، اصل میں تعلیم امت کے لیے ہے۔ انبیاء کرام امت کی تعلیم کے لیے یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں تاکہ امتی ان کو ادا کرتے ہوئے، بعض دفعہ بندہ نیکیوں میں جو ہے وہ اس کی ایسے درجے پہ بھی چلا جاتا ہے، کو گمراہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ کہہ دے میں بڑا نیک ہوں، شاید میں نے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا، یہی گمراہی ہے۔ اور حضرت مجھے یہاں حضرت علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ان الدنیا تغر، اور جوامع الکلم کا یہاں آپ بہتا ہوا سمندر دیکھیں، الدنیا تغر وتضر وتمر، دنیا جو ہے یہ ایک تو غرور پیدا کر دیتی ہے اور پھر نقصان کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور غرور کے معنی بھی دھوکے کے ہیں، دھوکے میں مبتلا کرتی ہے اور پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کو تباہی میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اس کا بہترین حال یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب یہ جو میری قربت کا احساس ہے یہ بھی آپ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ جو ہے نا اذا سألک انی فانی قریب، جب یہ پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں تو ان میں قربت کا احساس جو ہے اس کو پیدا کرنا یہ بھی آپ کے ذمہ کرم پر ہے، اور ساتھ میں وفادار بھی بنانا۔ میں اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں تو جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو کہیے کہ آپ بھی وفادار بنے نا، آپ بھی جواب دیں۔ تو یہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، وفے کی طرف جا رہا ہوں، مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھوں گا، وہ کون سے گناہ ہیں استغفار، توبہ اور اس کے مقام و مرتبے سے واقف ہو کے بھی اگر کبائر گناہ کہلائیں اور پھر اس سے بھی میرا کام نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید اذان محترم، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ الف لام میم منتظر رہتا ہے، یہ معرفت کا سفر ہے۔ حدیث شریف میں آیا کل بنی آدم خطاؤن، جتنا بھی بنی آدم میں خطا کرتا ہے یہی ہے اس کا آغاز اور یہی اس کا انتہا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، جو بہترین خطا کرنے والے ہیں نا وہ ہیں جو تواب ہیں، تواب یعنی توبہ کرنے والے، مستقل مزاجی کے ساتھ توبہ میں ڈوبے رہنے والے، یہی مزاج ہونا چاہیے۔ میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، استغفار، توبہ، یہ ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، بلکہ یہ تو حسن ہے زندگی کا، مگر ایسے کبائر گناہ بھی ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد توبہ استغفار بھی اثر نہیں ڈالتی؟ الحمدللہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے اچھا، جس پہ توبہ اثر نہ ڈالے۔ شرائط توبہ بدلتی رہتی ہیں گناہ کے ساتھ، مگر ہر گناہ ایسا ہے کہ وہ اس توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے۔ شرک بھی؟
शिरक भी, शराइत उसमें फिर ये है कि शिरक को छोड़े, तौबा की शराइत बदलती रहती हैं। अब देखिए हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक कोई गुनाह है तो उसकी 3 शराइत हैं कि आप एक शर्त उसकी ये भी है कि आप जो हैं गुनाह को छोड़ चुके हों जिस वक़्त आप तौबा कर रहे हैं। आज तो हमारा ये भी मसला है कि हम तौबा ऐसे करते हैं कि उस गुनाह में उस वक़्त भी मुब्तला होते हैं और साथ में तौबा भी कर रहे होते हैं। ये तौबा नहीं है। तौबा की पहली शर्त ये है कि जब आप तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ें। तो अब शिरक से गुनाह कर रहे हैं तो उस पहली शर्त को तो पूरा करें ना आप। सही। उस शिरक को छोड़ दें, तौबा कीजिए, शिरक भी ख़त्म है। तो तौबा से, इस्तिग़फ़ार से अगर उसकी शराइत को आप बंदे नज़र रखते हुए करेंगे तो कोई गुनाह बाहर नहीं है। ये ऐसा पानी है सब गुनाहों को धो देता है। अब इस शराइत पर अगर हम बात करें तो पहली शर्त तो मैंने ज़िक्र कर दी कि उस गुनाह को आपने छोड़ना है। ठीक है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, हमारे बहुत लोग करते हैं कि वो गुनाह, अब जैसे सूद का एक मामला है, अब नौकरी तो करनी है, सूद का कारोबार भी करना है, साथ में मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह माफ़ कर दे। कैसी तौबा है आपकी? बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह बरकत अता करे इसमें और बरकत। तो ये कैसी तौबा है? आप उस गुनाह को तो छोड़िए, ये तो मजाक कर रहे हैं ना आप, अल्लाह ताला से मजाक कर रहे हैं। तो पहले उस गुनाह को छोड़ दीजिए, उस लम्हे के लिए छोड़ दीजिए, उस लम्हे ना हो और निदामत हो कि ये गलत काम हो गया है और आइंदा न करने का पुख्ता अज़म हो। ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए। अगर वो गुनाह ऐसा है जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है, तब भी हमारे हाजी साहब गलत करते हैं कि वो चीज़ तो मेरे पास रहे, गुनाह माफ़ हो जाए। ये कैसे होगा? कैसे हो सकता? उस चीज़ को तो आप लुटाइए, उस गुनाह, वो जब तक चीज़ आपके पास है, गुनाह आपका चल रहा है, गुनाह आप करते चले जा रहे हैं, तो तौबा कैसे होगी? ठीक है। तो सबसे पहले किसी की ज़मीन है, किसी का माल रखा हुआ है, उसको उस तक पहुँचाइए, ठीक है। फिर तौबा कीजिए। बेहतरीन। तो इस तरह आप शराइत के मुआफ़िक तौबा करेंगे। और एक हदीस मुबारक में बहुत उम्दा बात है कि रोज़ भी अगर आप 100 मरतबा एक गुनाह के मुतालिक तौबा करेंगे तो वो 100 की 100 तौबा बेफ़ायदा नहीं जाएंगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप मुसिर अला ज़ुनूब नहीं रहेंगे। ये मुसिर अला ज़ुनूब जो है ये बहुत बड़ा, अल्लाह माफ़ करे, ख़तरनाक है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अब्सारिहिम, ये उसकी तरफ ले जाने वाली चीज़ है। मोहर लग जाती है ना फिर तो। दिल से हो जाता है। तो आपकी तौबा, अगर आप वही गुनाह दिन में 100 मरतबा कर रहे हैं और सही तौबा दरमियान में कर रहे हैं तो आप मुसिर अला ज़ुनूब नहीं हैं। कितनी बड़ी चीज़ है। आप तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, उनकी शराइत को मद्देनज़र रखते कि मजाक ना बनाइए अपने तौबा को। और एक और चीज़ भी, ये सवाल बना के अल्लामा साहब से पूछूंगा, मजाक ना बनाइए, साथ में क्या रियाकारी हो सकती है तौबा के साथ? इतनी बड़ी तस्बीह मैंने पकड़ी हुई है, बल्कि इतनी बड़ी पकड़ी हुई है पीर साहब कि वो 2 बंदे पकड़ के खड़े में तस्बीह है और उसको दिखाना भी है मैंने। या फिर आपने अपने खितबात भी करने हैं, सियासी बयान भी देना है, या फिर आपने टेलीविज़न ड्रामा भी करना है, साथ में तस्बीह पकड़ी हुई, क्या ये रियाकारी के ज़ुमरे में आता है? ये वाले तौबा और ये वाली इस्तिग़फ़ार काउंटेबल है? अल आमाल बिन्नियात बहुत आसानी से तो नहीं कह पाएंगे कि जिसने भी ऐसा किया हो वो रियाकारी ही कर रहा हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अजीब दुनिया हो गई है। आमाल को जितना मख्फी रखा जाएगा इतने उसके असरात ज़्यादा हैं, और आमाल को जितना ज़ाहिर किया जाएगा, फैलाया जाएगा, दिखाया जाएगा, इतने उसके असरात कम से कम तर होते चले जाएंगे। माह मुबारक रमज़ान में हम बैठे हुए हैं। इस महीने की इस इबादत जिसे हम सौम, जिसे रोज़ा कहते हैं, इसकी सारी इबादतों पे एक ख़ास फजीलत हासिल है इसको, और उसकी एक वजह यह है कि ये मख्फी एक अमल है। यानी हम बंद कमरे में भी होते हैं, कोई हमें देख नहीं रहा, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, सामने ठंडा पानी रखा है और शिद्दत से प्यास लग रही है रोज़े की वजह से, तब भी हम पानी नहीं पीते क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो एक अमल हमें कोई देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और किसी को दिखाने के लिए अमल नहीं है। इसीलिए हदीस मुबारक में आया है कि अस्सौमु ली, हदीस कुदसी के अंदर, रोज़ा मेरे लिए है। तो नमाज भी तो या अल्लाह तेरे लिए है, हज भी तो तेरे लिए है, मगर उन सारी चीज़ों में इजहार का पहलू पाया जाता है। हज बग़ैर इज्तिमा के नहीं होगा, नमाज की फजीलत जमात के साथ पढ़ने में है, लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर अमल को मख्फी किया जाए, और जितना मख्फी करने वाले अमाल हम देखेंगे वो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़्यादा ज़रिया है। लिहाजा रोज़े की ये फजीलत इसलिए, और अमाल को मख्फी रखना, छुपाना, मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं कि हम एक बड़ी मुश्किल में मुब्तला हैं माशरा मजमूई तौर पर। पहले कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, अब अगर कह दिया जाए कि नेकी कर मीडिया में डाल तो गलत नहीं होगा। यानी हर शख्स सेल्फ़ी, हर शख्स तस्वीर, हर शख्स पोस्ट, हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और चाहता है कि किसी तरह मेरा ढोल पीटता रहे और मुझे ही लोग जानते रहें और मैं ही
جو ہے وہ ہوں اور کوئی اور نہیں ہے. وہ کن تو کنزن مخفیہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا. آج تو ہر فرد یہ کہتا نظر آ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ، میں ہی چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے پہچان لو، مجھے پہچان لو. یہ اتنی بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں جو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے دور ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہماری دعا بھی. ویس بھائی مجھے وہ جو مخفی روزے سے ایک بات بڑی اچھی ذہن میں، ایک تعبیر اس کی میں نے دیکھی تھی کہ قیامت والے دن جس طرح ہم سے یہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ کوئی کہہ دے گا کہ مالک اس نے میرے سے یہ زیادتی کی ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا چلو اس کی نیکیاں تم لے لو یا اس کو گناہ دے دیتے ہیں. روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کو اللہ پاک نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، یعنی اس تک کسی حق لینے والے کی بھی ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا قیامت والے دن. اگر باقی نیکیاں خدا نخواستہ کسی کو دے بھی دی جائیں اس کو حق کو پورا کرنے کے لیے، کہ یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ یہ اللہ پاک نے خاص اپنی پاک بارگاہ میں وہ پردوں میں سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، یہاں تک کسی لینے والے کا حق ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا اور اپنی رضا مل جائے گی. سبحان اللہ. انتہائی شکریہ علامہ طیب شاہ گیلانی کا، مفتی ابوبکر محی الدین کا، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ابھی جاری ہے، ہم افطار تک جائیں گے، دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، دسترخوان پہ بیٹھیں گے، شکریہ بھی کہیں گے. میں شکریہ کے آغاز میں کہنا چاہتا ہوں دسترخوان آج کی زینت بنائے اور اس خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے ہمارے ساتھ الحبیب ریسٹورنٹ نے. حاجی حضور بخش کلور صاحب کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے اور یہی ایک بہترین ہتھیار ہے مومن کا. استغفار کو دعا کے ساتھ جوڑیں. جب آپ ندامت کا اظہار کریں اس وقت آپ مانگ لیا کریں. جس طرح سے فرمایا گیا کہ جب اغوا ہونے کے بعد بچہ واپسی آ جاتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا لطف ہوتا ہے. وہ مولانا جلال الدین رومی کو بڑا عشق تھا حضرت شاہ شمس تبریز سے، اور جب وہ دور ہو گئے نا تو ان کی راہ میں تلاش کرتے کرتے ایسے دیوانے سے ہو گئے. ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کے ان سے کہا کہ وہ سامنے پہاڑ کے اوپر میں نے دیکھا ہے شاہ شمس تبریز کو. گویا یہ بات ایک جھوٹی تھی، مگر مولانا جلال الدین رومی نے کہا یہ میرا ماما، یہ میری چپلیں، یہ میری نالین، یہ میری ابا، سب قیمتی ہیں، سب تم رکھ لو اس تحفے کی صورت میں کہ تم نے مجھے خوشخبری دی ہے. ساتھ ہی کھڑے آدمی نے کہا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ نے کہا جھوٹ کہہ رہا ہے تبھی یہ سب کچھ دے رہا ہوں، سچ کہتا ہے تو جان دے دیتا. جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس سے لقاء اور اس کی محبت اور اس سے ملاقات کے لیے اشتیاق رکھتا ہے. ہمیں بھی یہ اشتیاق ہے اور ہم لوٹ کر آئیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ کا استقبال بھی ہوگا، انتظار بھی ہوگا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان رمضان